بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراء القیس کی توبہ کا واقعہ۔ اس نے شاعری میں بعض ایسے اصناف ایجاد کیے اور ایسے مضامین باندھے کہ جنہیں اس سے پہلے کسی جاہلی شاعر نے نہیں باندھا تھا اور نہ ان پر طبع آزمائی کی تھی۔ امراء القیس نے اپنے باپ کی علمداری نجد میں، جو بنو اسد کا مسکن تھا، پرورش پائی۔ جب جوان ہوا تو شہزادوں کی طرح سیر و شکار، کھیل کود، شراب نوشی، شاہد بازی میں پڑ گیا۔ لڑکیوں سے عشق بازی اور عورتوں سے معاملہ بندی کے واقعات کو بصراحت نظم کرنا اور ان سے فحاشی کی حد تک اظہار تعلق کرنا رات دن کا مشغلہ بن گیا۔ رعیت اور حکومت کے کاموں سے نہ دلچسپی لیتا اور نہ اپنی حرکات و سکنات میں اس وقار اور مفلوظ رکھتا جو ایک شہزادہ اور بڑے گھرانے کے نوجوان کے شایان شان تھی۔ اس کی نازیبا حرکات کی وجہ سے باپ اس سے خفا رہتا۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے بھی بگڑا ہوا نوجوان راہ راست پر نہ آ سکا تو اسے گھر سے نکال دیا۔ جب گھر بار، خاندان اور اس کے وقار کے بندھنوں سے آزادی مل گئی تو اس کے ارد گرد اس زمانے کے بگڑے دل نوجوان، چور و چکے اور بدماش اور آوارہ لڑکے جمع ہو گئے جو دن رات تالابوں، جھرنوں کے کناروں پڑاؤ ڈالتا تھے اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے۔ ایک دن بے فکر اور متوالوں کا یہ فاقہ حضر و موت کے قریب ایک گاؤں دمون میں تھا تو اس کو اپنے باپ کے قتل ہونے کی خبر ملی۔ اس کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ اس نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور قبائل عرب میں پھر کر اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مدد مانگتا رہا۔ بعض قبیلے اس کا ساتھ دیتے اور بعض قبیلے معذرت کر لیتے۔ اپنے چند ساتھیوں اور قبیلے سے اپنے رشتہ داروں کو لے کر اس نے بنو اسد سے جنگ کی اور ان میں سے بیتو ہو قتل کر ڈالا۔ جب اس کے دل کی آگ نہ بجھی تو قیصر روم کے پاس پہنچا اور اس سے مدد مانگ لی، لیکن امراء القیس کے دشمنوں اور بعض دوستوں نے قیصر کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ بادشاہ نے اس کو مع اپنی بھیجی ہوئی فوج واپس طلب کر لی اور اس سے سب کچھ ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے امراء القیس کو انعام کے طور پر ایک حلت عطا کی جو زہر میں بھیجی ہوئی تھی۔ جب امراء القیس اسے پہن کر چلا تو اس کے سارے جسم پر چھالے پڑ گئے اور کھال اتر گئی۔ اسی وجہ سے اسے زخموں والا کہتے ہیں۔ امراء القیس جاہلی زمانے کا وہ پہلا شاعر تھا جس نے سب سے پہلے دوستوں سے محبوبہ کے اجڑے دیار پر ٹھہرنے اور تھوڑی دیر یاد میں رونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے سب سے پہلے عورتوں کو ہرنیوں اور نیل گائیوں سے، گورے رنگ کو شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دی۔ اس طرح غزل میں نازک خیالی اور ایسا پیارانہ بیان اختیار کرنے سے صحرا اسی کے سر جاتا ہے جس کے معنی مطالب فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے استغفار اور تشیبہ کے برہا محل پر پرتاثیر استعمال میں بہت سارے جاہلی شعراء کے مقابلے میں خاص امتیازی شان پیدا کی۔ وصف میں اس کا کوئی جواب پوری جاہلی شاعری میں نہیں ملتا۔ زمانے کا شکوہ اور دوستوں کے قطع تعلق سے متعلق جو اشعار اس نے کہے
وہ بھی پرتاثیر اور اچھوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے شعراء بہت سے مضامین میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقام کو نہ پا سکے۔ الفاظ کے انتخابات میں امراء القیس کو جو ملکہ تھا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ صوتی ہم آہنگی کے ساتھ سیاق و سباق سے مربوط ایسے الفاظ کا استعمال جو حسن معنی کو بھی تقویت دیتے تھے۔ امراء القیس کی شاعری کی وہ صفت ہے جو کسی دوسرے عرب شاعر کے یہاں نہیں۔ یہ خصوصیت قرآن کریم میں نہایت اعلیٰ درجے میں موجود ہے۔